بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی جنگ لڑے اسے چاہیے کہ عاصم بن ثابت کا طریقہ اپنائے۔ خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے قریش سب کے سب احد پہاڑ کی طرف نکلے، بڑے بھی تھے اور چھوٹے بھی، امیر بھی تھے اور غریب بھی۔ غزوہ بدر میں بری طرح شکست کھا جانے کی بنا پر ان کے سینے مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے۔ اپنے پیاروں کا بدلہ لینے کے لیے ان کا خون جوش مار رہا تھا۔ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے انتقام کی آگ ان کی سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ہمراہ قریش کی نامور خواتین بھی لے لی تاکہ وہ مردوں کو جنگ کے لیے ابھاریں اور جوانوں کے دلوں میں آبائی غیرت کے دیپ جلائیں اور انہیں پل بھر کے لیے بھی پیچھے ہٹنے نہ دیں۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی عند بنت عتبہ اور عمرو بن عاص کی بیوی ریت اور طلحہ کی بیوی سلافہ بنت سعد اپنے تینوں بیٹوں مصافر، جلاس اور کلاب کے ہمراہ لشکر کے ہمراہ ہو لی، اور ان کے علاوہ بہت سی عورتیں شامل لشکر تھیں۔ جب جنگ احد میں دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رنگ پڑا تو ہند بنت عتبہ اور دیگر عورتیں اٹھیں اور شاہ سواروں کے پیچھے جا کھڑی ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں ڈھولکیاں تھیں۔ انہوں نے ڈھولک کی تھاپ پر یہ گانا شروع کر دیا، اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم گلے ملیں گے اور تمہارے لیے تکیے لگائیں گے، اگر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے تو ہم تمہیں دھتکار دیں گے۔ جذبات سے لبریز ترانہ شاہ سواروں کے سینوں میں قبائلی غیرت کی آگ بھڑکاتا اور ان کو شوہروں کے سینوں میں جادو کا سا اثر کرتا۔ پھر جنگ سرد پڑ گئی، مسلمانوں پر قریش کو غلبہ حاصل ہو گیا تو عورتیں فتح کے نشے میں سرشار میدان کارزار میں رقص کرنا ہوئیں اور شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنے لگیں۔ انہوں نے جوش انتقام میں لاشوں کے پیٹ چاک کر دیے، آنکھیں نکال دیں، کان اور ناک کاٹ دیے۔ ان میں سے ایک عورت کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے میدان بدر میں قتل ہو جانے والے اپنے باپ، بھائی اور چچا کا انتقام لینے کے خیال سے لاشوں کے ناک کان کاٹ کر دھاگے میں پروئے، ایک کو ہار کے طور پر گلے میں ڈالا اور دوسرے کا پازیب بنایا اور خوشی سے میدان میں تھرکنے لگی جیسے کوئی رقاصہ پاؤں میں گھنگرو ڈالے مست اداؤں سے ناچ رہی ہو۔ لیکن سلافہ بنت سعد کی اپنی قریشی سہیلیوں سے الگ تھلگ شان ہی نرالی تھی۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے خاوند اور 3 بیٹوں کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ اگر وہ نظر آ جائیں تو میں بھی فتح و کامیابی کی خوشی میں دوسری عورتوں کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ اس کا دیر تک انتظار کرنا راہ گاں گیا تو وہ جنگ کے میدان میں لاشوں کے چہروں کو ٹٹولتی ہوئی دور تک چلی گئی۔ اچانک وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند خون میں لت پت موت کے منہ میں جا چکا ہے تو وہ غضبناک شیرنی کی طرح بفر گئی اور انتہائی پھرتی کے ساتھ اپنے بیٹوں مصافع، کلاب اور جلاس کو میدان کے کونے کونے میں تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا ان کی لاشیں احد پہاڑ کی چٹانوں پر بکھری پڑی ہیں۔ صافع اور کلاب تو موت کے گھاٹ اتر چکے تھے جبکہ تیسرا بیٹا جلاس ابھی آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ سلافہ غم میں مبتلا اپنے بیٹے کے پاس گئی، اس کا سر اپنی گود میں لیا، چہرے اور پیشانی سے خون صاف کرنا شروع کیا اور اس کے زندگی بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنے لگی۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے۔ غم کی وجہ سے ایک بھی آنسو اس کی آنکھوں سے نہ نکلا۔ آہو بقا کے عالم میں اپنے بیٹے سے پوچھا، میرے لخت جگر تجھے کس نے یہ گہرے زخم لگائے؟ اس نے جواب دینا چاہا لیکن اکھڑتا ہوا سانس جواب دینے میں رکاوٹ بن گیا۔ اس نے بار بار پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ اس نے بڑی مشکل سے اکھڑتے ہوئے سانس کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے میرے باپ اور بھائیوں کو عاصم بن ثابت نے مارا۔ آئے میری جان گئی۔ یہ سن کر سلافہ بنت سعد دیوانہ وار دہاڑیں مار مار کر رونے لگی اور لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہنے لگی، میری آتش غضب اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی جب تک قریش عاصم بن ثابت سے بدلہ نہیں لیں گے اور شراب نوشی کے لیے اس کے سر کی کھوپڑی مجھے نہیں دیں گے۔
پھر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو اسے زندہ پکڑ کر لے آئے یا اس کا سر لے آئے تو میں اسے منہ مانگی دولت دوں گی۔ اس کا یہ اعلان قریش میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ ہر نوجوان کے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش یہ انعام میرے حصے میں آئے اور میں عاصم بن ثابت کو تیر کرنے کا اعزاز حاصل کر سکوں اور منہ مانگا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ غزوہ احد کے بعد مسلمان مدینہ کی طرف لوٹ آئے اور معرکہ آرائی کے متعلق آپس میں باتیں کرنے لگے۔ شہداء کے لیے رحمت کی دعا کی اور غازیوں کی ہمت و جرأت کا تذکرہ نہایت ادب و احترام سے کرنے لگے۔ دوران گفتگو حضرت عاصم بن ثابت کے کارنامے کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ عاصم نے ایک ہی گھر کے 4 افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، بھلا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا تھا کہ تم کیسے لڑو گے تو عاصم بن ثابت کھڑے ہوئے، کمان اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کہا، جب دشمن 100 ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا تو لڑائی تیر اندازی سے ہوگی، جب دشمن زیادہ آگے آ جائے گا تو لڑائی نیزے کے ساتھ ہوگی، یہاں تک کہ نیزے ٹوٹ جائیں گے، اور جب نیزے ٹوٹ جائیں تو پھر لڑائی تلوار سے دست بدست ہوگی۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واقعی جنگ اسی طرح لڑنی چاہیے۔ جو دشمن سے جنگ لڑنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جنگ لڑے۔ غزوہ احد کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کرام کو ایک خاص مشن پر روانہ کیا اور ان کا امیر عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ یہ منتخب صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے مشن پر روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے ابھی تھوڑی دور کے فاصلے پر تھے کہ حزیل کی ایک جماعت کو ان کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ سرپٹ ان کی طرف دوڑے اور انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں نکال لی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بنو حزیل کہنے لگے، آج تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، بخدا ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے، اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم سے عہد کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ تجویز سن کر صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، گویا کہ وہ مشورہ کر رہے ہوں کہ اب کیا کریں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، میں تو مشرکوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ پھر انہیں صلافہ بنت سعد کی نظر یاد آئی، اپنی تلوار سونتی اور یہ دعا کی، الہی میں تیرے دین کی حفاظت اور اس کا دفاع کرتا ہوں، عذرائے کرم میرے گوشت اور ہڈیوں کی حفاظت فرمانا اور میرے جسم کا گوشت اور ہڈیاں تیرے دشمنوں کے ہاتھ نہ لگیں۔ یہ دعا کی اور بنو حزیل پر حملہ کر دیا اور ان کے 2 ساتھی بھی حملہ آور ہوئے۔ وہ بے جگری سے لڑے یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے شہید ہو کر گر گئے۔ باقی 3 ساتھیوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے بدعہدی کی اور ہتھیار ڈالنے والوں کو تہتیغ کر دیا۔ پہلے تو قبیلہ بنو حزیل کو یہ پتہ نہیں لگا تھا کہ شہید ہونے والوں میں عاصم بن ثابت بھی ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے، خاطر خواہ انعام ملنے کے تصور سے وہ خوشی سے جھومنے لگے، کیونکہ صلافہ بنت سعد نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ اگر وہ عاصم بن ثابت کے سر کی کھوپڑی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی تو اس میں شراب نوشی کرے گی، اور ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کیا ہوا تھا، جو اسے زندہ پکڑ کر لائے یا مردہ حالت میں، بہر 2 صورت وہ اس کو منہ مانگی رقم دے گی۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت سے چند گھنٹے بعد قریش کو ان کی لاش کا علم ہوا۔ بنو حزیل مکہ کے قریب مقیم تھے۔ زعماء قریش نے ان کے پاس اپنی طرف سے ایک قاصد بھیجا اور ان سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سر کا مطالبہ تاکہ صلافہ بنت سعد کا غصہ ٹھنڈا کر سکیں اور وہ اپنے بیٹوں کے قاتل کے سر کی کھوپڑی میں شراب پی کر اپنا غم کو ہلکا کر سکیں۔ قریش نے اپنے قاصد کو وافر مقدار میں مال بھی دیا تھا تاکہ وہ بنو حزیل کو قیمتی تحائف اور نقد مال دے کر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لینے میں کامیاب ہو سکے۔ بنو حزیل کے چند افراد حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کا سر کاٹنے کے لیے ان کے جستے اطہر کے قریب ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں ان کے سر اور جسم کے ہر حصے کو بے شمار شہد کی مکھیوں اور بیڑوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔
جو نہیں وہ ان کے جسم کے قریب ہوئے تو مکھیوں اور بڑوں نے ان پر حملہ کر دیا، جس سے انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد جب وہ مایوس ہو گئے اور جسم تک پہنچنے کی صورت نظر نہ آئی تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، چھوڑو، رات آنے دو، جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا تو بڑیں جسم سے الگ ہو جائیں گی، تب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تجویز سن کر سبھی تھوڑی دور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ تاکہ رات کی تاریکی چھا جائے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ ابھی دن ختم نہیں ہوا تھا اور رات شروع نہیں ہوئی تھی کہ گھنے سیاہ بادل آسمان پر نمودار ہوئے، بادل کڑکا اور فضا میں لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ عمر رسیدہ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس جیسی بارش کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جلد ہی راستے اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے، سیلاب کی مانند چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دینے لگا۔ رات بھر جو موسلادھار بارش ہوتی رہی، یہ لوگ واپس گھروں کو چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو بنو فضیل حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر لینے کے لیے گھروں سے نکلے، میدان کا رخ کیا، آپ کی لاش کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ سیلاب اسے بہا کر کہیں دور نامعلوم جگہ پر لے گیا۔ بہت تلاش کیا لیکن کہیں سراغ نہ ملا۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عاصم بن ثابت کی دعا قبول کر لی اور ان کے جسم اطہر کی حفاظت کی اور ان کے باعزت سر کو اس ذلت آمیز سلوک سے بچا لیا کہ ان کی کھوپڑی میں شراب جیسی قبیح اور حرام چیز ڈال کر پیچھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکوں کو مومن پر غالب نہ ہونے دیا۔ اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کی اسی طرح حفاظت کیا کرتا ہے۔ کافر دشمن مخلص مومن کے خلاف کوئی تدبیر کرتا ہے تو اللہ کی تدبیر اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔